نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا۔ غزوہ حنین شوال 8 ہجری میں ہوا۔ اس بارے میں قرآن پاک کی آیات ہیں، ان آیات کو پہلے سنتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس غزوہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين۔ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين۔ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحیم۔ بہت مختصر انداز میں بہت بہترین وضاحت غزوہ حنین کی ان آیات میں موجود ہے۔
مکہ فتح ہو چکا تو قیس عیلان کے قبائل مشورے کے لیے اکٹھے ہوئے. ان میں ثقیف و حوازن پیش تھے. انہوں نے کہا محمد اپنی قوم کی جنگ سے فارغ ہو چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب انہیں ہمارے ساتھ جنگ کرنے سے روکنے والا کوئی نہیں، لہٰذا کیوں نہ ہم ہی پہل کریں. چنانچہ انہوں نے جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنی سپہ سالاری کے لیے مالک بن عوف نصری کو منتخب کیا اور ایک بہت بڑا لشکر جمع کر کے اوتاس میں اتر پڑے. ان کے ساتھ عورتیں، بچے اور مال مویشی بھی تھے. لشکر میں درید بن سما بھی تھا جو رائے کی پختگی کے لیے مشہور تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس شخص کی عمر 120 سال تھی. اس نے بچوں اور جانوروں کی آواز سنی تو مالک سے اس کی وجہ دریافت کی. اس نے کہا میں نے سوچا کہ ہر آدمی کے پیچھے اس کے اہل اور مال کو لگا دوں تاکہ وہ ان کی حفاظت کے جذبے کے ساتھ جنگ کرے. درید نے کہا واللہ بھیڑ کے چرواہے ہو، بھلا شکست کھانے والے کو بھی کوئی چیز روک سکتی ہے؟ دیکھو اگر جنگ میں تم غالب رہے تو بھی کارآمد تو محض آدمی ہی اپنی تلوار اور نیزے کے ساتھ ہوگا، اور اگر شکست کھا گئے تو تمہیں اپنے اہل و عیال اور مال کے سلسلے میں رسوا ہونا پڑے گا. پھر درید نے مشورہ دیا کہ انہیں ان کے علاقے میں واپس بھیج دو، یعنی ان عورتوں کو اور ان بچوں کو اور ان مال مویشیوں کو واپس بھیج دو، ان کے ساتھ آگے جنگ میں بھیجنا مناسب نہیں ہوگا. لیکن مالک نے ان کی رائے کو قبول نہیں کیا. جو سپہ سالار تھا اس رائے کو اس نے قبول نہیں کیا. بال بچوں اور ان کے مویشیوں کو وادی اوتاس میں جمع کر کے وہاں پر ہی روک دیا اور خود فوجیوں کو لے کر وادی حنین میں منتقل ہو گیا جو وادی اوتاس کے بازو میں ہے، اور وہاں کے فوجیوں کو کمین گاہوں میں چھپا دیا. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اجتماع کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہفتہ 6 شوال کو روانہ ہوئے. آپ کے ساتھ 12,000 کا لشکر تھا. پہلی بار تعداد کے اعتبار سے مسلمانوں کا بہت بڑا لشکر تھا. اس موقع پر آپ نے صفوان بن امیہ سے 100 زرہیں ساز و سامان سمیت ادھار لی اور مکہ کا انتظام عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا. مکہ کا انتظام جو تھا وہ بھی سونپنا ضروری تھا تاکہ وہاں پر لوگوں کو نماز پڑھائی جائے، تاکہ اگر وہاں کوئی شر اور فساد کرے تو اس کو روکا جا سکے. راستے میں لوگوں نے بیر کا ایک بڑا سا درخت دیکھا جس پر عرب اپنا ہتھیار لٹکاتے تھے. وہاں جانور ذبح کرتے تھے اور درگاہ لگاتے تھے. اسے ذات انوات کہا جاتا تھا. بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے لیے بھی ذات انوات بنا دیجیے جیسے ان کے لیے ذات انوات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر قلتم والذی نفس محمد بیدی کما قال قوم موسیٰ لموسیٰ. اللہ اکبر، تم نے تو ویسی ہی بات کہی جیسی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہی تھی. اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے جیسے ان کے لیے معبود ہیں. اب ظاہر ہے یہ بات انہی لوگوں نے کہی ہوگی جو نئے مسلمان ہوئے تھے. یہ بات ابوبکر صدیق اور عمر فاروق جیسے اکابر صحابہ تو نہیں کہہ سکتے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا تھا کہ تم لوگ جہالت کی بات کر رہے ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طور طریقے ہیں، تم لوگ بھی یقیناً پہلوں کے طور طریقے اپناؤ گے. بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت کے پیش نظر کہا آج ہم مغلوب نہ ہوں گے. یہ فخریہ جملہ تھا یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناز پر مبنی جملہ تھا. اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا. دیکھا جائے تو مسلمانوں نے پہلی بار اپنی اتنی بڑی جمعیت دیکھی تھی تو ان کو اس بات کا شاید احساس تھا کہ اتنے سارے ہم پہلے کبھی نہیں ہوئے، آج تو ہم 12,000 ہیں تو آج تو ہم نہیں ہاریں گے. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزری. شام ہوئی تو ایک سوار نے آ کر خبر دی کہ بنو حوازن عورتوں، بچوں اور اونٹ بکریوں سمیت نکلے. آپ نے تبسم فرمایا، یعنی آپ مسکرائے اور کہا کہ یہ کل انشاءاللہ مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا. 10 شوال 8 ہجری کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین پہنچے. کب نکلے تھے؟
6 شوال کو، اور پہنچے کب؟ 10 شوال کو، تقریباً 4 دن میں۔ وادی میں داخل ہونے سے پہلے سحر کے وقت یعنی صبح سویرے لشکر کو مرتب فرمایا۔ مہاجرین کا پرچم حضرت علی بن ابی طالب کو دیا، اوس کا پرچم اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور خزرج کا پرچم حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کچھ دوسرے پرچم دوسرے قبائل کو دیے۔ 2 زرہیں پہنی، سر اور چہرے پر خود لگائی۔ اس کے بعد ہراول دستے نے وادی میں اترنا شروع کیا۔ ہراول دستہ کہتے ہیں جو آگے جاتا ہے۔ اسے چھپے ہوئے دشمن کی موجودگی کا علم نہ تھا، ابھی وہ اتر ہی رہا تھا کہ اچانک دشمن نے ٹڈی دل کی طرح تیروں کی بارش کر دی۔ ٹڈی دل کہتے ہیں ٹڈیوں کا بھاری لشکر، یعنی مراد لوگوں کا بھاری ہجوم۔ یہ بہت سارے تیروں کی بارش کر دی، پھر وہ فرد واحد کی طرح ٹوٹ پڑا۔ اس اچانک حملے سے ہراول دستے میں اضطراب پھیل گیا، یعنی پہلے جو لوگ جا رہے تھے وہی کنفیوز ہو گئے، انہی کے اندر اضطراب آ گیا، اور اس میں موجود مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ جو لوگ پیچھے تھے وہ بھی انہی کے ساتھ ہو لیے، اور یوں شکست ہو گئی۔ اس صورتحال سے بعض مشرکین اور بعض نو مسلم خوش ہو گئے، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ بھی خوش ہوئے۔ ابو سفیان نے کہا کہ اب ان کی بھگدڑ سمندر سے پہلے نہ رکے گی، کیونکہ پیچھے راستے میں پھر سمندر آتا تھا، تو کہا اب یہ بھاگے ہیں، کہاں جا کے رکیں گے؟ سمندر پہ جا کے رکیں گے، اب ہی نہیں رکیں گے۔ اور صفوان کے ایک بھائی نے کہا کہ آج جادو باطل ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ کی فتح سے جو سحر قائم ہوا تھا، ایک ایٹماسفیئر بنا تھا کہ مسلمان بہت طاقتور قوم ہے، وہ تو ختم ہوا۔ تو یہ بات صفوان کے ایک بھائی نے کہی تھی، اور اس کے ایک اور بھائی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کی شکست کی خوشخبری سن لو، اب یہ اس کو کبھی نہیں جوڑ سکتے۔ مگر اس پر مشرک صفوان اور نیولی مسلم نو مسلم اکرمہ بن ابی جہل بگڑ گئے اور دونوں کو ڈانٹ پلائی۔ ابھی جو صفوان بن امیہ تھے یہ اس وقت مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کے دل میں ہمدردی ضرور تھی، تو انہوں نے ڈانٹا کہ ایسی باتیں نہیں کرو۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو نہ صرف یہ کہ آپ تھوڑے سے انصار اور مہاجرین کی معیت میں ثابت قدم رہے، بلکہ آپ دشمن کی طرف بڑھنے کے لیے کھچر کو ایڑ لگاتے اور فرماتے جا رہے تھے انا نبی لا کذب انا بنو عبد المطلب، میں نبی ہوں جھوٹا نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ ابو سفیان بن حارث نے آپ کے کھچر کی لگام پکڑ رکھی تھی، حضرت عباس نے رکاب تھام رکھی تھی تاکہ دشمن کی طرف تیزی سے نہ جائیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھچر سے اتر گئے اور اپنے رب سے دعا کی اور مدد مانگی۔ اب آپ دیکھیں یہاں دعا کا پہلو کتنا واضح ہے۔ اور حضرت عباس کو، جن کی آواز خاصی بلند تھی، حکم دیا کہ آپ صحابہ کو پکاریں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا، اپنی آواز سے وادی بھر دی، اے درخت والوں یعنی بیت رضوان والوں کہاں ہو؟ ایک ایسے موقع کے ساتھ یاد کر کے پکارا کہ مسلمانوں میں جوش آ گیا۔ وہ بیت رضوان کا جو واقعہ سارا ہم نے پڑھا تھا، درخت کے نیچے بیٹھ کے تمام صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ یہ سن کر وہ اس طرح مڑے جیسے گائے اپنے بچوں پر مڑتی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے ہاں ہاں آئے آئے، یعنی ہم آ رہے ہیں۔ اس طرح جب 100 آدمی جمع ہو گئے تو آپ نے دشمن کا سامنا کیا اور لڑائی شروع کر دی۔ اس کے بعد انصار کی پکار شروع ہوئی، پھر بنو حارث بن خزرج میں محدود ہو گئی۔ ادھر مسلمان دستے ایک کے پیچھے ایک آتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ کے گرد بڑی جماعت جمع ہو گئی، اور اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین پر سکینت نازل کی اور اندیکھا لشکر اتارا۔ چنانچہ مسلمانوں نے پلٹ کر حملہ کیا اور دھواں دار جنگ شروع ہو گئی۔ یہ جو اندیکھا لشکر تھا یہ فرشتے تھے جو کہ حنین میں اترے تھے۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، مالک بن اوس بن حدثان بیان کرتے ہیں کہ میری قوم کے بہت سے لوگوں نے مجھے بتایا اس روز یعنی حنین کے روز
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف مٹھی بھر کر کنکریاں پھینکی، جس سے ہر شخص کی آنکھ میں ذرے آ پڑے اور وہ بری طرح متاثر ہوا۔ فرشتوں کا روب اس قدر تھا، ہمارے دلوں کی دھڑکن ہی بے قابو ہو گئی۔ ہماری دھڑکنوں سے ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے کسی تھال پر زور سے کنکری ماریں تو ٹن کی آواز آتی ہے۔ نہ یہ خوفناک آواز تھمتی تھی، نہ ہمارے دلوں کی دھڑکن رکتی تھی۔ اس روز ہم نے سرخ و سفید لوگ دیکھے، وہ چتکبرے گھوڑوں پر سوار تھے، انہوں نے سرخ امامے باندھ رکھے تھے جس کے شملے کمر تک لٹک رہے تھے۔ امامہ پہنتے ہیں جب تو جو اس کے پلو لٹکتے ہیں، تو فرشتوں کے جو سرخ امامے تھے اس کے پلو کمر تک لٹک رہے تھے۔ یہ آسمان سے جوک در جوک اتر رہے تھے اور ان کے روب کی وجہ سے ہم مقابلے کے قابل ہی نہ رہے۔ یہ بہقی کی روایت میں آتا ہے۔ اب یہ حدیث جو بیان کر رہے ہیں یہ مشرکین کی طرف سے تھے اور انہوں نے ایسے لشکر کو دیکھا تھا۔ پھر اس کے بعد ظاہر ہے یہ مسلمان ہو گئے اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اس جنگ میں یہ کچھ دیکھا تھا۔ جو بن دیکھا لشکر تھا نا، وہ فرشتوں کا لشکر تھا۔ فرشتوں کے اترنے کی وجہ سے انہوں نے کیا بتایا کہ ان کی دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے جب کسی کی ہارٹ بیٹ کنٹرول میں نہ رہے نا، وہ کسی کام کے قابل نہیں رہتا۔ دل کی دھڑکن کا ایک رفتار پر چلنا ہی صحیح ہے، اگر وہ تیز ہو جائے تو بھی خطرناک ہے اور کم ہو جائے تو بھی خطرناک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب چولہا گرم ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے ایک مٹھی مٹی لے کر قوم کے چہرے پر ماری اور فرمایا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ اس مٹی سے ان کی آنکھیں بھر گئیں۔ اس کے بعد ان کی دھار کند اور ان کا کام پچھڑتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ پراگندہ ہو کر بھاگ چلے اور مسلمانوں نے مارتے پکڑتے ان کا پیچھا کیا، چنانچہ عورتوں بچوں کو پکڑ لیا اور بہت سے فوجیوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ اس دن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہت سے زخم آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی عنایت دیکھ کر بہت سے مشرکین مکہ مسلمان ہو گئے۔ یعنی بالکل صورتحال ہی بدل گئی۔ پہلے ابتدا جنگ میں یہ شکست سے دوچار ہو گئے تھے اور پھر جنگ کا پانسا ایسا پلٹا کہ مسلمان جیتنے پر آ گئے۔ یہ دیکھ کر بہت سے مشرکین مکہ مسلمان ہو گئے۔ مشرکین کا تعاقب، مشرکین بھاگے تو 3 گروہوں میں بٹ گئے۔ سب سے پہلا گروہ طائف کی جانب بھاگا، دوسرا گروہ نخلا کا رخ کیا اور تیسرے گروہ نے اوتاس میں مورچہ بندی کی۔ آپ نے اوتاس میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے دشمن کو پراگندہ کر کے سارے مال غنیمت پر قبضہ کر لیا۔ البتہ خود ابو عامر اشعری مارکے میں شہید ہو گئے اور ان کی جگہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھال لی اور کامیاب اور کامران واپس لوٹے۔ ادھر مسلمان سواروں کی ایک جماعت نے نخلا بھاگنے والے مشرکین کا تعاقب کیا اور درید بن سما کو جا پکڑا اور اسے قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت اور قیدیوں کو جمع کرنے کا حکم دیا، جس کی کل مقدار یہ تھی: اونٹ تقریباً 24,000، بکریاں 40,000 سے زیادہ، چاندی 4,000 اوقیہ یعنی 1,60,000 درہم، عورتیں اور بچے 6,000۔ آپ سوچتے ہیں کہ یہ حنین کی جنگ میں یہ جو قبیلہ آیا تھا کیا کیا کچھ اپنے ساتھ لایا تھا، کیونکہ ان کے سپاہ سالار نے کہا تھا کہ تمہاری فیملی میں سے جو کوئی ہے اس کو ساتھ لے چلو اور تمہارے پاس جتنا پیسہ ہے، جتنے مال مویشی ہیں، سب ساتھ لے کے چلو، پیچھے کچھ باقی چھوڑا ہی نہیں، تاکہ جنگ شدت کے ساتھ وہ کریں۔ لیکن درید بن سما نے بڑی حکیمانہ بات سمجھائی تھی کہ ان کو واپس بھیج دو، اگر تم ہار گئے تو تمہیں یہ کام نہیں آئیں گے، بلکہ اس کے معاملے میں تم رسوائی ہی دیکھو گے، اور یہی ہوا۔ ان سب کو جعرانہ میں جمع کر کے حضرت مسعود بن عمر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا نگراں مقرر فرمایا۔ پھر غزوہ طائف ہوا شوال سن 8 ہجری میں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا۔ راستے میں مالک بن عوف نصری کے قلعے سے گزرے تو اسے ڈھانے کا حکم دیا۔
طائف پہنچے تو دشمن 1 سال کی خوراک کا انتظام کر کے قلعہ بند ہو چکا تھا، لہٰذا اس کا محاصرہ کر لیا گیا۔ پہلے مسلمانوں کا پڑاؤ قریب تھا، اس لیے دشمن نے تیر برسا کر مسلمانوں کو زخمی کر دیا، لہٰذا وہ اس مقام پر اٹھ آئے جہاں آج طائف کی مسجد ہے۔ اب یہ دشمن کتنا مضبوط تھا، 1 سال کی خوراک کا انتظام کر کے اپنے قلعوں میں بند ہو گئے۔ مسلمانوں نے دشمن کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنے کے لیے کئی تدبیریں اختیار کی، لیکن کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ نکل کر دعوت مبارزت دیتے، لیکن کبھی کوئی آدمی سامنے نہ آیا۔ ان پر منجنیق نصب کیا گیا، لیکن یہ بھی کارگر نہ ہوئی۔ مسلمان جابازوں کا ایک گروہ 2 دبابوں یعنی ٹاپوں میں گھس کر نقب لگانے کے لیے قلعہ کی دیوار تک پہنچا۔ یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے دبابوں، اس کی واحد دبابہ ہے، آج کے ٹینک یا بختر بند گاڑی کی ابتدائی شکل ہو سکتی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ لکڑی کا بنا چھوٹے کمرے کی طرح کا ایک اسلحہ ہوتا ہے جسے دشمن کے تیروں سے بچاؤ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اسے قلعے کی دیوار توڑنے کے لیے بھی کام لایا جاتا تھا، اور یہ اہل لشکر کو تیروں سے محفوظ چھت فراہم کرتا تھا۔ مسلمان جابازوں کا ایک گروہ 2 دبابوں یعنی ٹاپوں میں گھس کر نقب لگانے کے لیے قلعہ کی دیوار تک پہنچا۔ ایکچولی مسلمان اس دبابہ کے نیچے چھپ کر حملہ آور ہوئے تاکہ قلعے کی دیوار میں سوراخ کر کے اپنے لیے اندر جانے کا راستہ بنائیں۔ وہ ایک انٹری چاہ رہے تھے، داخلہ چاہ رہے تھے، لیکن دشمن نے ان پر لوہے کے جلتے ٹکڑے پھینکے جس سے وہ واپسی پر مجبور ہو گیا، یعنی وہ جو گروہ تھا وہ واپسی پر مجبور ہو گیا اور دیوار میں نقب نہ لگا سکا۔ ان کے انگور اور کھجور کے درخت کاٹے گئے، مگر انہوں نے اللہ اور قرابت کا واسطہ دیا تو چھوڑ دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا، جو غلام قلعے سے اتر کر ہمارے پاس آ جائے وہ آزاد ہے۔ اس اعلان پر 23 غلام اتر آئے، انہی میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ قلعہ کی دیوار پر چڑھ کر ایک چرخی کی مدد سے، جس کے ذریعے رہٹ سے پانی کھینچا جاتا ہے، رہٹ وہ چرخی جس کے ذریعے کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے، لٹک کر نیچے آ گئے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ابو بکرہ رکھ دی۔ عربی میں چرخی کو بکرہ کہتے ہیں۔ غلاموں کا یہ فرار قلعہ والوں کے لیے جانکاہ تھا۔ جانکاہ کا مطلب ہوتا ہے جس سے جان نکل جائے، یعنی مینز تکلیف دہ تھا۔ محاصرے نے طول پکڑا اور فائدہ کچھ نہ ہوا۔ چنانچہ محاصرات پر تقریباً 20 دن اور کہا جاتا ہے کہ پورا 1 مہینہ گزر گیا۔ وہ دشمن کتنے ٹائم کی پلاننگ کر کے بیٹھا تھا؟ 1 سال کی۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل بن معاویہ دہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، جو ایکسپرٹ فوجی تھے، تو ان سے مشاورت کی گئی کہ اب کیا جائے۔ انہوں نے کہا، لومڑی اپنے بھٹ میں گھس گئی ہے، بھٹ کہتے ہیں بل میں، اگر آپ ڈٹ گئے تو پکڑ لیں گے، یعنی تھوڑا ٹائم اور آپ یہاں پر ٹکے رہے تو پکڑ لیں گے، اگر چھوڑ بھی دیں گے تو یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، یعنی ڈرپوک ہیں، آپ کو کچھ نقصان نہیں دیں گے، جانا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں۔ کیونکہ مسلمان 1 مہینے کے قریب محاصرہ کر چکے تھے، اور ظاہر فتح مکہ سے ایک چیز چل رہی تھی، فتح مکہ کے بعد حنین کے بعد غزوہ طائف، تو ظاہر مسلمان مسلسل جنگی حالت میں تھے، مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں بھی ختم ہو رہی تھیں، اور مسئلہ یہ تھا کہ وہ سامنے نہیں آ رہے تھے لڑنے کے لیے، اور ان کو باہر نکلنے کی تو کوئی ضرورت تھی نہیں، انہوں نے سارا انتظام کھانے پینے کا پوری فیملیز کا اندر کیا ہوا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مشورہ کیا، اور یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا اعلان فرمایا۔ بعض لوگوں نے گزارش کی کہ آپ ان پر بد دعا کر دیں، جب ہم جا ہی رہے ہیں تو آپ طائف والوں کے لیے بد دعا کریں۔
لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی کوئی بد دعا کی تھی جب واقعی طائف والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ناروا سلوک کر کے نکالا تھا؟ تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی تھی. آپ نے فرمایا اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے اور انہیں مسلمان بنا کر لے آ. یہ دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کوچ فرمایا. طائف فتح نہیں ہوا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، لیکن یہ ضرور ہوا کہ اگلے سال ہی رمضان میں اہل طائف سارے کے سارے مسلمان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، سارے کے سارے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر اگر آپ غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے اور انہیں مسلمان بنا کر لے آ، یعنی ہمارے پاس اب یہ آ جائے مسلمان ہو کر. تو اس دعا سے ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی واقعی ہمارے ساتھ برا کرے یا تکلیف دے، اس کی ہدایت کی دعا کرتے ہیں، کوئی بد دعا نہ کریں. یعنی ایک منفی سچویشن کو مثبت سچویشن میں بدل دینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اموال غنیمت اور قیدیوں کی تقسیم. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جعرانہ واپس آ کر 10 دن سے زیادہ ٹھہرے رہے اور مال غنیمت تقسیم نہ فرمایا. آپ کو انتظار تھا کہ حوازن توبہ کر کے آ جائیں اور اپنے مال اور قیدی واپس لے جائیں. وہ جو حنین کے لوگ تھے وہ آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے مال اور قیدی واپس لے جائیں، اس بات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے تھے. لیکن جب کوئی نہ آیا تو آپ نے غنیمت سے خمس نکالا اور اسے تعریف قلب کے لیے کمزور اسلام والوں کو دیا اور کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تاکہ ان کی نظر میں بھی اسلام محبوب ہو جائے. چنانچہ ابو سفیان کو 40 اوقیہ چاندی یعنی 1600 درہم اور 100 اونٹ دیے. پھر اتنا ہی اس کے بیٹے یزید کو دیا اور پھر اتنا ہی اس کے دوسرے بیٹے معاویہ کو دیا. یعنی ایک فیملی میں 300 اونٹ گئے. صفوان بن امیہ کو 100 پھر 100 پھر 100 یعنی 300 اونٹ دیے. حکیم بن حزام، حارث بن کلدہ، اعینہ بن حسن، اقرع بن حابس، عباس بن مرداس، علقمہ بن الاثہ، مالک بن عوف، علا بن حارثہ، حارث بن ہشام، جبیر بن مطعم، سہیل بن عمر، حویتب بن عبد العزہ وغیرہم کو 100 اونٹ دیے. یعنی ان سب کو 100 اونٹ مل رہے تھے مال غنیمت میں، اور کچھ اور لوگوں کو 50 اونٹ دیے. یہاں تک کہ لوگوں میں شہرہ ہو گیا، یعنی یہ بات مشہور ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بے دریغ عطیہ دیتے ہیں کہ انہیں فقر کا اندیشہ ہی نہیں. چنانچہ مال کی طلب میں بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے. یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے آپ دیکھیں کہیں کوئی چیز فری بٹ رہی ہو تو کیسا رش پڑتا ہے، اور آپ کو ایک درخت کی جانب سمٹنے پر مجبور کر دیا. یعنی آپ پیچھے پیچھے ہوتے جا رہے تھے اور درخت کی طرف سمٹ گئے جس میں آپ کی چادر پھنس گئی. آپ نے فرمایا میری چادر دے دو. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میرے پاس تہامہ کے درختوں کی تعداد میں بھی چوپائے ہوتے تو میں انہیں تم میں تقسیم کر دیتا، پھر تم مجھے نہ بخیل پاتے، نہ بزدل، نہ جھوٹا. پھر آپ نے ایک اونٹ کی کوہان سے کچھ بال لیے اور فرمایا واللہ میرے لیے تمہارے مال فے میں سے کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ اتنا سا بال بھی نہیں، صرف خمس ہے اور خمس بھی تم ہی پر پلٹا دیا جاتا ہے، لہٰذا سوئی اور دھاگے تک ادا کرو، کیونکہ خیانت صاحب خیانت کے لیے قیامت کے روز آر، رسوائی اور آگ ہوگی. یہ سن کر لوگوں نے ایک معمولی چیز تک غنیمت سے جو کچھ لیا تھا سب واپس کر دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال غنیمت تقسیم کرنے کا حکم دیا. غنیمت کی مذکورہ مقدار کے حساب سے خمس نکالنے کے بعد ایک آدمی کے حصے میں جتنا مال غنیمت آتا ہے اس کی مقدار یہ ہے: تقریباً 1.5 اونٹ، 2.5 بکری، 10 درہم
اور ایک قیدی کا 1/3 حصہ۔ اب اگر ایک آدمی کو 10 درہم دے کر باقی کوئی ایک ہی چیز دے دی جائے تو اس کے حصے میں یا تو صرف 4 اونٹ آئیں گے یا صرف 40 بکریاں، یا ایک قیدی کا صرف 2/3۔ تو یوں یہ بانٹا گیا۔ انصار کا شکوہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب۔ انصار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل پر حیرت ہوئی کہ آپ نے مؤلفۃ القلوب کو اندازے سے بڑھ کر عطیے دیے اور انصار کو کچھ نہ دیا۔ چنانچہ بعض انصار نے کہا، یہ کیسی عجیب بات ہے کہ آپ قریش کو تو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیا، حالانکہ ہماری تلواریں ان کے خون سے ٹپک رہی ہیں۔ یہ بات انصار کے رئیس حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انصار کو جمع کیا، صرف انصار، کوئی اور نہیں آیا، صرف انصار کو جمع کیا، اللہ کی حمد و ثنا کی، اور پھر اللہ نے آپ پر جو احسان کیا تھا اسے ذکر فرمایا۔ اس بارے میں ایک اور کتاب سے کافی تفصیل سے یہ خطاب ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مال فے کی تقسیم میں جو طریقہ کار اختیار فرمایا ہے اس پر انصار کے دل ناراض ہیں۔ بقول ان کے آپ نے مال غنیمت اپنی قوم میں تقسیم فرمایا ہے، قبائل عرب کو بڑے بڑے عطیے دیے لیکن انصار کو کچھ نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَأَيْنَ أَنْتَ مِنْ ذَلِكَ يَا سعد، سعد اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی تو اپنی قوم کا ہی ایک فرد ہوں، یعنی یہ بات میرے دل میں بھی آ رہی ہے کہ انصار کو کچھ بھی نہیں دیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قوم کو یعنی صرف انصار کو اس حویلی میں جمع کرو۔ جب سارے انصار جمع ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور اللہ کی حمد و ثنا کی۔ پھر فرمایا، یا معاشر الانصاری ما قولۃ بلغتنی عنکم وجدۃ وجدتموها فی انفسکم الم اتاکم دلالا فہداکم اللہ بی وعائلۃ فاغناکم اللہ بی واعداء فالف اللہ بین قلوبکم۔ اے انصار کے لوگوں، تمہاری یہ کیا چہمگوئیاں ہیں، یہ کیا باتیں تمہارے درمیان ہو رہی ہیں جو میرے علم میں آئی ہیں؟ یہ کیا ناراضگی ہے جو جی ہی جی میں تم نے میری طرف سے محسوس کی ہے؟ کیا ایسا نہیں کہ میں تمہارے پاس اس حالت میں آیا کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے تمہیں میری وجہ سے ہدایت دی، اور تم اس وقت محتاج تھے، اللہ نے تمہیں میری بدولت غنی کیا، اور تم باہم دشمن تھے، اللہ نے تمہیں میرے سبب جوڑ دیا، یعنی تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں؟ جتنے بھی انصار تھے انہوں نے کہا، ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا بڑا فضل و کرم ہے۔ پھر اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تجیبونی یا معاشر الانصار، انصار کے لوگوں تم مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ مجھے بھی سامنے کچھ کہو۔ انصار نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، بھلا ہم کیا جواب دیں؟ ہم پر اللہ اور اس کے رسول کا فضل و کرم ہے، اتنے احسانات ہیں، ہم کیا کہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ لو شئتم لقلتم ولا صدقتم اتیتنا مکذبا فصدقناک ومخذولا فنصرناک وطریدا فآویناک وآعلا فاسقیناک اوجدتم علی یا معشر الانصار فی انفسکم فی لعالۃ من الدنیا تألفت بها قوما لیسلموا ووکلتکم الی اسلامکم الا ترضون یا معشر الانصار ان يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله الى رحالكم فوالذي نفس محمد بيدي لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به ولولا الحجرة لكنتم امرأ من الانصار ولو سلك الناس شعبا وواديا وسلكت الانصار شعبا وواديا لسلكت شعب الانصار وواديها الانصار شعار
والناس دثار اللہم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار. دیکھو اللہ کی قسم اگر تم چاہو تو یہ کہہ سکتے ہو اور سچ ہی کہو گے اور تمہاری بات سچ مانی جائے گی کہ آپ ہمارے پاس اس حالت میں آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا گیا مگر ہم نے آپ کی تصدیق کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو انصار نے کہا ہم کیا جواب دیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ تم مجھے یہ کہہ سکتے ہو اور جو کہو گے سچ ہی کہو گے کہ آپ ہمارے پاس اس حالت میں آئے کہ آپ کو جھٹلایا گیا مگر ہم نے آپ کی تصدیق کی. آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا، ہم نے آپ کی مدد کی. آپ کو دھتکار دیا گیا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا. آپ کو ضرورت تھی، ہم نے آپ کی غمگساری کی. اے انصار کے لوگوں، تم اپنے جی میں دنیا کی اس عارضی دولت کے لیے ناراض ہو گئے جس کے ذریعے میں نے لوگوں کا دل جوڑا ہے تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں اور تمہیں تمہارے اسلام کے حوالے کیا ہے. اے انصار، کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھروں پہ پلٹو؟ تمہارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جسے تم لے کر جاؤ گے وہ اس سے بہتر ہے جسے دوسرے لوگ گھروں کو لے کر جائیں گے. تمہارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، یہ سب سے بہتر بات ہے. پھر فرمایا اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک فرد ہوتا. کتنا اپریشیٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. میں مہاجر ہوں کیونکہ ہجرت ہے، ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار ہوتا. اگر سارے لوگ ایک وادی یا گھاٹی میں چلیں اور انصار دوسری میں تو میں انصار کی راہ پر چلوں گا، یعنی میں انصار والا راستہ پسند کروں گا. دوسرے لوگوں کی نسبت انصار کا میرے ساتھ خصوصی تعلق ہے. اے اللہ انصار پر رحم فرما، ان کے بیٹوں پر اور ان کے بیٹوں کے بیٹوں پر رحم فرما. نسلوں کی دعائیں کر کے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ فرمایا کہ دیکھو، انصار سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے بعد لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، اس لیے صبر کرنا یہاں تک کہ تم مجھے حوض کوثر پر ملو. تم سے ملاقات حوض کوثر پر ہوگی. ایسا تو میرے بعد بھی ہوگا کہ لوگ تم سے زیادہ دوسروں کو ویلیو کریں گے، لیکن اس وقت تم صبر کرنا. ہوتا ہے نا، کچھ اپنے ہوتے ہیں، انسان ان سے کچھ نہ دے کر بھی بہت کچھ مان سے امید لگا رہا ہوتا ہے کہ ان کو برا نہیں لگے گا، اگر ان کو نہیں بھی دیں گے تو ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس پر اس قدر روئے، یہ انصار اس قدر روئے کہ داڑیاں تر ہو گئیں اور کہنے لگے ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے اور نصیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اور انصار بھی واپس ہو گئے. آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاملہ فہمی اور جھگڑے کو سلجھانے کا ملکہ کتنا زیادہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کس طریقے سے محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچویشن کو ہینڈل کیا. اور واقعی یہی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے اسلام کے حوالے کیا کہ ان کو اگر کچھ بھی نہیں ملے گا تو یہ اس سے ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے ایمان کا لیول ایسا ہی اچھا ہے. تو یہ انصار نے شکوہ کیا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیار سے خطاب فرمایا. اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی کہ اگر اپنے محبت کے رشتوں میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگز بھی آ جائیں تو اس کو سالو کر لینا چاہیے، اس کو پرولونگ نہیں کرنا چاہیے کہ اب سمجھ جائیں گے جو مجھ سے محبت کرتے لوگ. نہیں، اس کو بتائیں کہ یہ محبت ہے، یہ ناانصافی نہیں ہے. پھر وفد حوازن کی آمد. ذی قعدہ سن 8 ہجری میں مال غنیمت تقسیم ہو چکا تو حوازن کا وفد آ گیا. ان کا رئیس زہیر بن سرد تھا. انہوں نے اسلام قبول کیا، بیعت کی، پھر عرض پرداز ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جنہیں گرفتار کیا ہے ان میں مائیں ہیں، بہنیں ہیں، پھپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، اور یہی قوموں کی رسوائی کا سبب ہوتی ہیں. لہٰذا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر احسان اور کرم فرمائیے. آپ ایسے آدمی ہیں کہ آپ سے امیدیں وابستہ ہیں اور آپ کے کرم کا انتظار ہے. اسی چیز کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے تھے اور مال غنیمت نہیں بانٹ رہے تھے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب بانٹ چکے تو پھر یہ آئے.
آپ ان عورتوں پر احسان کیجئے جن کا دودھ پیتے تھے جب آپ کا منہ ان کے دودھ کی موتیوں سے بھر جاتا تھا، اور مزید اشعار کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ جو لوگ ہیں انہیں دیکھ ہی رہے ہو، اور مجھے سچ بات زیادہ پسند ہے، لہٰذا قیدی اور مال میں سے کوئی ایک چیز چن لو۔ انہوں نے کہا، ہمارے نزدیک خاندانی شرف کے برابر کوئی چیز نہیں، ہماری عورتیں اور بچے ہمیں واپس کر دیجئے، اور ہم بکری اور اونٹ کے بارے میں کچھ نہیں بولیں گے۔ یعنی ہمیں مال مویشی نہیں چاہیے، صرف ہمارے بچے اور ہمارے گھر کی عورتیں واپس کر دی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو جب میں ظہر کی نماز پڑھ لوں تو تم لوگ اٹھ پڑو، اپنے اسلام کا اظہار کرو، کہنا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اور کہو کہ ہم بھی آپ لوگوں کے دینے بھائی ہیں۔ پھر کہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کی جانب اور مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سفارشی بناتے ہیں کہ آپ ہمارے قیدی ہمیں واپس کر دیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ نماز ظہر کے بعد ہم سب وہاں جب جمع ہوں گے تو آپ یہی الفاظ بولنا۔ پہلی بات اسلام کا اظہار کرنا کہ ہم مسلمان ہو گئے، دوسری بات کہ ہم آپ کے دینی بھائی ہیں، اور تیسری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کی جانب اور مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سفارشی بناتے ہیں کہ ہمیں ہمارے قیدی دے دیے جائیں۔ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اور بنو عبد المطلب کا جو حصہ ہے وہ تمہارے لیے ہے، اور میں ابھی لوگوں سے پوچھے لیتا ہوں۔ اس پر انصار اور مہاجرین نے کہا کہ جو ہمارا حصہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اس بارے میں جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ البتہ بعض اعراب مثلا اقرا بن حابس، اعینہ بن حسن اور عباس بن مرداس رضی اللہ تعالی عنہم نے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بخوشی واپس کر دے تو بہت اچھی راہ ہے، ورنہ واپس تو بہرحال کر دے، اور آئندہ جو سب سے پہلا مال فہ حاصل ہوگا اس سے ہم اس کو ایک حصے کے بدلے 6 حصے دیں گے، یعنی اور بڑھا کر دیں گے۔ اس کے بعد اعینہ بن حسن کے علاوہ سارے لوگوں نے بخوشی واپس کر دیا، یعنی صرف ایک شخص رہ گیا تھا جس نے بے دلی سے واپس کیا، باقی سب نے خوشی سے واپس کیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قیدیوں کو ایک ایک قبطی چادر عطا فرمائی، یعنی تحفے کے ساتھ واپس کیا۔ قیدی واپس کرنے کے بعد اب ایک آدمی کے حصے میں یا تو صرف 2 اونٹ آتے تھے یا 20 بکریاں۔ پھر عمرہ جعرانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ذی قعدہ سن 8 ہجری میں۔ مال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا، اور یہی عمرہ جعرانہ ہے، اور عمرے سے فارغ ہو کر مدینہ واپسی کی راہ لی، اور ذی قعدہ میں 6 دن یا 3 دن باقی رہ گئے تھے جب مدینہ پہنچ گئے۔ تو آج سیرت کا یہ پہلو بس یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ اس کو اگلی کلاس میں مکمل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔